توفیق پایا گیا ہے بہت اچھا ہے۔ احتکاب کرنے والے ساتھی وہ بھی اگر آ جائے بڑی اچھی بات ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا تؤخذ إلا بزكاة الفطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، جب تک کہ اس کی زکات ادا نہ کی جائے۔ روزے کی زکات صدقۃ الفطر ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ روزے میں ہماری جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غفلت ہوئی ہے، اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے وہ غفلت اور کوتاہی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ چیز غریبوں کے لیے عید کے موقع پر کھانے پینے کا سامان ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ روزے کو لغویات سے بچانے کا اہتمام کرے، لیکن انسان ہے، کچھ نہ کچھ غفلت ہو جاتی ہے۔ اس غفلت سے راہ پانے کے لیے اور نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صدقۃ الفطر ادا کرے۔ صدقۃ الفطر کے سلسلے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جو انسان ہے، مال و دولت کے اعتبار سے وہ انسان تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے یا تجارت کا مال ہے، یعنی اس کا مال ایسا ہے جو آئے دن بڑھنے والا ہے۔ ایسے آدمی کے حکم یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، شریعت کی روشنی میں وہ مالدار ہے۔ جب مالدار ہے تو اس پر سال پورا ہونے پر زکات ادا کرنا بھی فرض ہے، قربانی کے دنوں میں قربانی ادا کرنا بھی واجب ہے، اور عید الفطر کے دن صدقۃ الفطر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ دوسرا مالدار وہ ہے اس کے پاس نصاب کی مقدار سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تجارت کا مال نہیں ہے، لیکن اس کے پاس دوسرا مال اپنی ضرورت سے زائد موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک کے بجائے دو گھر ہیں، یا اسی طریقے سے اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد بہت زیادہ کپڑے ہیں، بہت گھریلو سامان ہے، اور ضرورت سے زائد وہ کپڑے، وہ سامان، وہ فرنیچر اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدنا چاہے تو آدمی خرید سکے۔ یہ دوسرے نمبر کا مالدار ہے۔ اس آدمی پر سال کے پورا ہونے پر زکات تو فرض نہیں، لیکن جب یہ آدمی قربانی کے ایام پائے تو اس پر قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح
جب یہ آدمی عید الفطر کا دن پائے تو اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ جو دو قسم کے آدمی ہیں شریعت اسلام میں دونوں مالدار سمجھے جاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے پر تینوں چیز ضروری ہے، زکوٰۃ بھی، قربانی بھی، صدقۃ الفطر بھی، اور دوسرے پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن قربانی اور صدقۃ الفطر اس کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی فرض ہونے کے لیے اس مال پر سال کا پورا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن صدقۃ الفطر اور اسی طریقے سے قربانی کے لیے اس مال پر سال کا پورا ہونا ضروری نہیں۔ اگر قربانی کے ایام سے پہلے کسی کے پاس نصاب کی مقدار مال آ گیا یا عید الفطر سے پہلے نصاب کی مقدار مال آ گیا تو اس پر قربانی اور صدقۃ الفطر واجب ہے، سال پورا ہونا ضروری نہیں۔ اور نصاب کی مقدار مال آیا اور سال پورا نہیں ہوا تو ابھی تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ تو بہرحال صدقۃ الفطر کا بہت بڑا مقصد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے ایک مرتبہ انہوں نے اعلان کرایا کہ لوگوں تم اپنے روزے کی زکوٰۃ ادا کرو، تو لوگ تعجب میں پڑ گئے، روزے کی کیا زکوٰۃ؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ اہل مدینہ سے پوچھو صدقۃ الفطر یہ روزے کی زکوٰۃ ہے، یعنی روزے میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کی کمی اللہ تعالیٰ شان اس زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر سے پوری فرما دیتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ ہر عاقل بالغ آدمی جو نصاب کی مقدار مال کا مالک ہو، چاہے سال پورا نہ ہوا ہو، عید الفطر کا دن وہ آتا ہے تو اس پر اپنی طرف سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن نابالغ اولاد میں تفصیل یہ ہے کہ اگر نابالغ اولاد کے پاس خود مال ہے تو ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کریں، اور اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو پھر باپ اپنی طرف سے اپنا اور اپنے نابالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کرے۔ یہ اولاد اگر بالغ ہو گئی تو بالغ ہونے کے بعد اگر لڑکا ہے تو اس لڑکے کا صدقۃ الفطر اب باپ پر واجب نہیں۔ لڑکی بالغ ہو گئی تو اس کا صدقۃ الفطر اپنے باپ پر واجب نہیں۔ ہاں اگر باپ ان لڑکے اور لڑکی کی طرف سے جو بالغ ہو چکے ہیں صدقۃ الفطر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ اگر لڑکی بالغ ہے، لڑکا بالغ ہے، مالدار ہے تو اپنے مال سے خود ادا کرے، نابالغ ہے باپ ادا کرے۔ بالغ ہو گیا، لڑکی جب تک گھر میں ہے بالغ ہو گئی تو اس بالغ ہونے کے بعد اس کا صدقۃ الفطر اگر وہ مالدار نہیں ہے تو باپ پر نہیں۔ شادی کر دی تو شوہر پر بھی عورت کا صدقۃ الفطر واجب نہیں، لیکن اگر شوہر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے جس طرح صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے اسی طرح اگر اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے، اپنی بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے، چاہے اس کو اطلاع دے، چاہے اس کی اجازت لے، چاہے نہ لے، صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آدمی اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کی طرف سے صدقۃ الفطر بغیر ان کی اجازت کے ادا کرے تو ادا نہیں ہوگا، بلکہ اگر عورت اپنے شوہر کی اجازت اور اطلاع کے بغیر شوہر کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے تو صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ صدقۃ الفطر کیا دینا چاہیے اس میں اور کب دینا چاہیے؟ صدقۃ
الفطر میں 5 چیز دی جا سکتی ہے: گیہوں، جو، کھجور، کشمش، خشک انگور، خشک گراس، سوکھی گراس، اور اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت، چاہے گیہوں دے، چاہے جو دے، چاہے کھجور دے، چاہے کشمش دے، چاہے اسی طرح پیسے دے۔ پنیر دینا چاہے تو پنیر بھی دے سکتا ہے۔ اگر گیہوں دے رہا ہے تو گیہوں 1 کلو 750 گرام گیہوں یا اس کی قیمت دینا چاہیے۔ اور اگر گیہوں کے علاوہ جو دیتا ہے، کھجور دیتا ہے، اور اسی طرح کشمش دیتا ہے، پنیر دیتا ہے، تو یہ سب اس کا ڈبل یعنی 3.5 کلو دینا چاہیے۔ اور بہت اچھا ہے کہ وہاں 1 کلو 750 گرام کے بجائے 2 کلو، اور یہاں 3.5 کلو کے بجائے 4 کلو اگر اس کی قیمت دے یا وہ دے تو بہت اچھا ہے۔ عام طور پر جو متوسط طبقے کے مالدار لوگ ہیں، یعنی جن پر صدقۃ الفطر واجب ہے، بہت زیادہ مالدار نہیں ہے، وہ عام مسلمان اپنا صدقۃ الفطر اگر گیہوں سے ادا کرے تو آج کے حساب سے 65 روپے 70 روپے احتیاطاً ادا کرے۔ 60 بھی کر سکتا ہے، 65 روپے 70 روپے 70 روپے احتیاطاً ادا کرے۔ لیکن حق تعالی شانہ نے اگر ہمیں مال و دولت زیادہ عطا فرمائی ہے، ہم لاکھوں میں اور کروڑوں میں چل رہے ہیں، تو پھر گیہوں پر اور جو پر اکتفا نہ کریں، پھر کھجور کے حساب سے، پنیر کے حساب سے، کشمش کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کا بازار دام بنتا ہے قریباً 1000 روپے۔ پنیر 1200 روپے بنتے ہیں، کھجور اور کشمش 1000 روپے بنتا ہے، اور بعد میں کہا 950 بنتا ہے۔ لہذا عام جو بڑے مالدار طبقے کے لوگ ہیں وہ اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے جو صدقۃ الفطر ادا کرے تو ایک آدمی کی طرف سے 1000 روپے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ تو جو متوسط درجے کے ہیں، جن پر صرف صدقۃ الفطر واجب ہے، زکوٰۃ واجب نہیں، وہ تو اتفاق ہے 60-70 روپے پر، لیکن جن کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت دی ہے، وہ جو اور گیہوں کے بجائے اعلیٰ قسم کا صدقۃ الفطر ادا کرے، 900 روپے، 1000 روپے، 1200 روپے، بہت بڑھیا چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ دیکھو، حق تعالی شانہ سے رہنے کا بہترین طریقہ ہے حق تعالی شانہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کریں۔ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے دل کھول کر جتنا خرچ کریں گے، حق تعالی شانہ کی طرف سے نوازش عطا بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس لیے ہم بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں گن کر نہ خرچ کرو۔ اگر تم گن کر خرچ کرو گے، وہاں بھی گن کر، وہاں سے بھی گن کر دیا جائے گا، اور اگر بغیر گن کر کیا تو اللہ تعالیٰ بے حساب ادا فرمائے گا۔ صدقۃ الفطر کے حساب لگانا چاہیے۔ اب ہم نے حساب لگایا 1000 روپے، ہم نے حساب لگایا 1200 روپے، 1000 کے بجائے 1100 ادا کر دو، اور 1200 کے بجائے 1300 ادا کر دو، بہت اچھی بات ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کب ادا کرنا چاہیے؟ دیکھو، صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے عید الفطر کی صبح صادق ہونے پر، لیکن عید الفطر سے پہلے ادا کرنا بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کے دن کی ضروریات عید کے دن مل جایا کرتی تھی، لہذا عام ماحول یہ تھا عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے حضرات صحابہ صدقۃ الفطر ادا کر دیتے تھے، تاکہ غریب صحابہ اپنی عید کا دن کسی کے محتاج نہ رہے، عید کی خوشی میں کھانے پینے پہننے کی ضرورت ان کی پوری ہو جائے۔ تو گویا کہ صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کا اصل مقصد یہ ہے غریب کے عید کے دن کی پریشانی، تنگ دستی اور محتاجی کو دور کرنا۔
اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید الفطر سے 2-3 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کی ہے. اب ہمارے یہاں بھی اگر عید کے دن دیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، عید سے 1-2 دن دے دیا پہلے دیا تو پوری نہیں ہوگی. اچھا یہ ہے کہ عید سے اتنے دن پہلے دے کہ جس کی وجہ سے وہ عید کی تیاری غریب آدمی اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کر سکے. اور وہ بہت اچھا ہے. 15 رمضان کی بات ہے، 20 رمضان، یعنی کم سے کم اس کو 10-12 دن ملنا ہے، اتنا دن ملنا چاہیے. اور اگر ضرورت اور پورے رمضان میں بھی، رمضان کی ابتدا میں بھی صدقۃ الفطر ادا کرے تو جائز ہے. بعد میں علماء کہتے ہیں رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال احتیاط ہے. رمضان شروع ہو گیا اس کے بعد صدقۃ الفطر ادا کریں. لیکن اصل صدقۃ الفطر کا مقصد ہے عید کی ضرورت کو پورا کرنا. لہذا صدقۃ الفطر غریب کو ایسے وقت میں دے کہ اس کو اپنے عید کی ضرورت کو پورا کرنے کا جتنا وقت ملنا چاہیے وہ وقت اس کو مل جائے. اب وہ جگہ کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے، کہیں 5 دن میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کہیں 10 دن میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کہیں 20 دن میں ضرورت پوری. تو جہاں جہاں عام غریب مسلمانوں کی ضرورت جتنے دنوں میں پوری ہو سکتی ہے وہاں اتنے دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. عام طور پر ہم لوگ صدقۃ الفطر مدرسوں میں، اسپتالوں میں یا اسی طرح دفاعی کاموں میں غربا میں دیتے ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد عید کے دن کی غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنا. لہذا ہماری بستی میں حقیقت میں جو بیچارے محتاج ہیں، غریب ہیں، اگر صدقۃ الفطر اور زیادہ دینے کے بجائے ان غریبوں کو اتنے دن پہلے دی جائے کہ جس میں وہ ان کی ضرورت کو پورا کر سکے، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. لہٰذا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری بستی میں، ہمارے گوجوار میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں کون بیچارے ایسے غریب ہیں کہ ماشاء اللہ عید کی تیاری میں ہمارے بچے اور بچیوں کا تو حال ہے عید کے 3 دن کے لیے 3 الگ الگ سوٹ تیار ہو گئے، 3 الگ الگ چپل تیار ہو گئی، 3 الگ الگ زیورات تیار ہو گئے، 3 الگ الگ دوپٹے تیار ہو گئے. اور ہمارے بازو میں بیچارہ غریب کا بچہ ہے، اس کا ایک جوڑی کپڑے کا انتظام نہیں ہوا ہے. یتیم بچہ ہے، اس کی ایک جوڑی کپڑے کا انتظام نہیں ہوا ہے. بیوہ عورت ہے تو اس کا ایک جوڑی کپڑے کا انتظام نہیں ہوا ہے. تو میں اپنے بھائیوں سے بڑے بڑے دل کے ساتھ عرض کروں گا، گاؤں گاؤں میں، اڑوس پڑوس میں، محلے والوں میں ایسے غربا کو تلاش کرے، اور تلاش کرنے کی بات بجائے ادھر ادھر صدقۃ الفطر ادا کرنے کے ان غربا کو ابھی سے دے دے. تاکہ جو 8-7 دن ہیں، ان 8 دن میں وہ عید کی تیاری اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھی طریقے سے کر سکے. یہ اصل طریقہ ہے، یہ اصل شریعت کا مزاج ہے. اس مزاج کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ عید کا جانے سے پہلے جاتے تھے، لیکن وہاں ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی. اب ایسا نہیں، اسی لیے ابن عمر 3-4 دن پہلے دیتے تھے. لہٰذا اتنے دن پہلے دینا چاہیے کہ غریب اپنی ضرورت کا انتظام کر سکے، اور عید کے دن وہ کسی سے سوال کا کھانے پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے محتاج نہ رہے. اس طریقے سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. صدقۃ الفطر میں 2 مقصد ہیں. ایک مقصد دینے والے کا فائدہ ہے اور دوسرا مقصد غربا کا فائدہ ہے. دینے والے کا فائدہ کیا ہے کہ پورے رمضان میں جو روزے رکھے ہیں، اس رمضان میں جو کمی ہوئی ہے، جس حقوق کے ساتھ روزے کو رکھنا چاہیے اس حقوق میں کمی واقع ہوئی ہے. کہیں کوئی غلطی ہو گئی، کہیں کوئی گناہ صغیرہ ہو گیا، کہیں کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا، کہیں کوئی لغویات ہو گئی، کہیں وقت کو بے وقت ضائع کر دیا. حق تعالی جانو رمضان کے روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کو اس صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اس کی تلافی فرما دیں گے، معاف کر دیں گے، پاک کر دیں گے. یعنی روزے میں جو کمی ہے اس کمی کو ختم کر دیں گے اور روزے کو پاک کر دیں گے. یہ پہلا مقصد ہے. اور دوسرا مقصد ہمارے عام مسلمان ہیں، وہ بیچارہ عید کے دن کسی کا محتاج نہ رہے. جس طریقے سے عام مالدار مسلمان اپنی خوشی کو اچھی طریقے سے اپناتا ہے، ہمارا غریب بھائی بھی اپنی خوشی کے دن کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھی طرح اپنائے. یہ صدقۃ الفطر کا مقصد ہے. اس سے آپ کیا کریں گے
اگر بیچارے کسی عام مالدار مسلمان ہے اگر 60-70 روپے دے دی تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں، اس کے بجائے اگر وہ اپنی صدقۃ الفطر 1,000 روپے دے، گھر میں 4 آدمی ہے، 4 آدمی کی طرف سے 4,000 دے، بیچارہ غریب کا کام بن سکتا ہے۔ اس لیے میں پھر کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مالدار بنایا ہے، جو امیر ہیں، ماشاء اللہ کوئی 60-70 پر اتنا نہیں کریں گے، وہ 1,000 1,200 نکالنے کا اہتمام کریں گے۔ ایک مسئلہ غلط چل پڑا ہے، مجھے بھی بعض نے پوچھا کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اس کا صدقۃ الفطر ہے یا نہیں؟ جو بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے اس کا صدقۃ الفطر نہیں۔ علماء نے کہا ہے صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے عید الفطر کے دن کی صبح صادق کا پانا ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی گھر میں، گھر کے افراد میں کسی آدمی کا انتقال عید الفطر کی رات میں صبح صادق سے پہلے ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر نہیں۔ اور کسی گھر میں کوئی بچہ عید الفطر کی رات میں پیدا ہوا اور صبح صادق ہو گئی تو اس کا صدقۃ الفطر آئے گا۔ تو صدقۃ الفطر کے وجود کے لیے عید الفطر کا صبح صادق کا وقت پانا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے یہاں غلط بات چلی ہے کہ بھائی پیٹ میں جو بچہ ہے قریب الولادت ہے اس کا بھی صدقہ فطر ہے، اس کا صدقہ فطر نہیں۔ صدقہ فطر تو اسی کا ہے جس نے صبح صادق کو عید کے دن پایا۔ لہٰذا عید کے دن صبح صادق بھی ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تو اس بچے کا صدقہ فطر نہیں۔ اس بات کو یاد رکھا جائے۔ صدقہ فطر سے متعلق یہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی بیمار تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الدرداء بھی قریشی ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی قریشی ہیں۔ جب پتہ چلا کہ ہمارے خاندان کے بھائی بیمار ہو گئے تو ان کی عیادت کے لیے گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا رشتے دار، پہچان والے، تعلق والے، محلے والے، خاندان والے اگر بیمار ہو جائے تو ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان کی عیادت کریں۔ غریب بیمار پڑتا ہے تو 4 دن کے بعد پتہ چلتا ہے اور والدہ بھی بیمار پڑنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے، اتنے خاصی نہیں بیٹھے، چاہے مالدار چاہے غریب ہو، جب وہ ہمارا رشتہ دار ہے، جب وہ ہمارا متعلق ہے، جب وہ بیمار ہوا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اس کی عیادت کریں۔ یہاں غریبی اور مالداری کو نہیں دیکھا جائے گا، یہاں رشتہ دار کی تعلقات پہچان کو دیکھا جائے گا اور اس اعتبار سے اس کی عیادت کی جائے گی۔ تو حضرت ابو الدرداء لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے ان کی عیادت کے لیے۔ دیکھو عیادت ایک عجیب ہے، عیادت کے لیے آئے تو ان کا مالی تعاون فرمایا۔ اللہ نے اگر 2 پیسے ہمیں دیے ہیں اور ہمارے رشتے دار میں کوئی غریب رشتے دار بیمار ہو جائے، جب ان کی عیادت کے لیے جائے تو خفیہ طور پر ان کی مدد بھی کرے، اپنی حیثیت سے خفیہ طور پر ان کی مدد بھی کرے۔ آج کل مدد کا عجیب معاملہ ہے، شادی کا معاملہ ہے، اس نے شادی میں اگر 500 روپے دے تو ہم بھی 500 روپے دیں گے، اس نے کسی موقع پر 100 روپے دے تو ہم بھی 100 روپے دیں گے۔ یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ کوئی محبت کو بڑھانے والی چیز نہیں، یہ تو لڑ ہے، ہیرا پھیری ہے، تجارت ہے، لین دین ہے۔ یہ چیز محبت کو بڑھانے والی نہیں ہے۔ اگر ہم مالدار ہیں اور ہمارا بھائی غریب ہے، ہمارے رشتے دار غریب ہیں، وہ اگر بیمار ہوا ہے تو ہم اپنی حیثیت سے دل کھول کر اس کا تعاون کریں، اور خدا نخواستہ ہم غریب ہیں وہ مالدار ہے، اپنی حیثیت سے 50 روپے سے اس کی خدمت میں پیش کریں، کوئی حرج کی بات نہیں اگر حیثیت ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار ہیں، حضرت ابو الدرداء بڑی قسم کے آدمی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
جب ان کی عیادت کے لیے آئے تو ان کا مالی تعارف کیا، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خیرہم اوصلہم ما علمتم، ان کے سامنے کہا کہ میرے علم کے مطابق ہمارے خاندان میں بہت بہترین آدمی ہے اور بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، بہت ساری چیز سے معلوم ہوتی ہے۔ وقت ہو گیا انشاءاللہ بقیہ تفصیل آیت میں ہوگی۔ حق تعالی جان نے صدقۃ الفطر کے متعلق ہمیں جو احکامات سننے کی سعادت نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ دل کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا لا مع الوالد، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له من مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يزيد خالقه الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إلا شيء، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ الہی بڑے کریم ہیں، اے اللہ بندوں کا یہ ہے ان کی اولاد نافرمانی کرتی ہیں، دو چار مرتبہ معاف کرنے کے بعد باقی اس سے وہ پھیر جاتا ہے، اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کو دھتکار دیتا ہے، اس کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ صحیح ماں باپ اتنے بڑے کریم ہیں، اتنے بڑے مہربان ہیں، اللہ زندگی پر آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، پیتے رہے، پہنتے رہے، استعمال کرتے رہے۔ اے اللہ آپ نے جسم دیا، ایک عجیب عجیب نعمتوں سے مالامال فرمایا، دیکھنے کے لیے بہترین آنکھیں عطا فرمائے، بولنے کے لیے بہترین زبان عطا فرمائے، سننے کے لیے بہترین کان عطا فرمائے، اور فکر کے لیے دل و دماغ نصیب فرمایا، پکڑنے کے لیے ہاتھ نصیب فرمایا، چلنے پھرنے کے لیے پیر نصیب فرمائے۔ اے اللہ کون سے عادت ہے جس کی حیثیت اور قیمت نہ ہو، ہر عادت بھی انتہا کیا آپ نے عطا فرمائے۔ اے اللہ ہر نعمتوں سے آپ نے مالامال کیا، اے اللہ آپ کی نعمتوں کو استعمال کر کے قدم قدم پر آپ کی نافرمانی کرتے رہے، آپ کے احکام کو چھوڑتے رہے، آپ کی شریعت کو چھوڑتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے رہے۔ لیکن اے اللہ ایک لمبے عرصے کے بعد جب بھی آپ اٹھائے، کبھی آپ نے نہیں اٹھایا، کبھی آپ نے نہیں فرمایا، کبھی آپ نے تانا نہیں دیا، ہمیشہ آپ اگر ہمارے سے بڑا رہا۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے رہے، آپ معافی دیتے رہے، لیکن جتنی توبہ کی توبہ کرنے کے بعد توبہ کو چھوڑتے رہے۔ اے اللہ ماں باپ جب باپ کے بعد ناراض ہو جاتا ہے اور ایسی ناراضگی کو دیکھنے کو پسند نہیں کرتا اور اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیا آپ کی شان رہی ہے؟ اے اللہ ہم نے ہزاروں مرتبہ توبہ کی اور ہزاروں مرتبہ توبہ کرنے کے بعد توڑ دی، لیکن جب بھی ہم نے ہاتھ اٹھائے ہم نے آپ کے رحمت کے دروازے کو کھلے ہوئے پائے۔ اے اللہ آپ کی شان رہی کا واسطہ اے اللہ ہمیں معلوم نہ فرما، اے اللہ ہمیں معلوم نہ فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں توبہ نصوحہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں آپ سے تعلق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں آپ کی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ایسا تعلق جو کمزور نہ ہونے پائے، ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، ایسی توبہ نصوحہ جس کے بعد اس کا ڈھونڈنا نہ ہو، اے اللہ ایسا فضل و کمال جس کے بعد آپ کا غضب و غصہ نہ ہو۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما۔ یقین اللہ تعالی ہم کمزور تھے، کمزور ہیں، ہمیں اپنی کمزوری کا اعتراف ہے، لیکن اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن اللہ آپ کی فضل سے معافی نہیں ہے، بغاوت کرنے والے نہیں ہے، گنہگار ہیں، لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنی برائیوں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنے پاپ کا اعتراف ہے، ہمیں اپنے درگزروں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ
تھے، شراب نوشی چل رہی تھی، جوا بازی چل رہی تھی، حرام خوری چل رہی تھی، زنا کاری چل رہی تھی، اے اللہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس چار دیوار میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اے اللہ ہمیں سب کا خیال رہا، اے اللہ خیال نہیں رہا تو آپ کا نہیں رہا، اے اللہ ہم آپ کو بھول گئے اور آپ کو بھول کر آپ کی سرزمین پر اے اللہ ہمیں سرزمین کر رہا ہے، اے اللہ لیکن آپ کی شان کریمی رات میں ہم نے گناہ کیا اور رجی کو آپ نے چھپا دیا، آپ نے ستاری فرمائی، آپ نے پردہ پوشی فرمائی، اے اللہ بنی اسرائیل کا دور تھا، آخری رات کو گناہ کرتا تھا، صبح اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، رسوائی ہوتی تھی، کریم آقا آپ نے رسوائی سے بچایا، ایک بار نہیں دسیوں بار رسوائی سے بچایا، پھر بھی ہماری بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا نہ رہی، اے اللہ آپ کی طرف سے پردہ پوشی ہوتی رہی اور ہم ایسا برداشت کرتے رہے، ہم ایسا ہر شیخی کرتے رہے، توبہ کو توڑتے رہے، اے اللہ آپ تو سچی ان کی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آپ تو معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اے اللہ ہمیں معافی دے دیجیے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ تمام گھبراہٹ امت کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ تمام کے پاپوں کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ اعمال نامے سے مٹا دیجیے، اے اللہ جس وقت ہم گناہ کر رہے تھے آپ کی رات دیکھ رہی تھی، آپ کے بدن دکھ رہے تھے، وہ زمین گواہ بن چکی تھی، اعادہ گواہ بن چکے تھے، اے اللہ میدان میں شرطائیں ہوگا، ہمیں پوچھا جائے گا، ہم انکار کریں گے، ہماری زبان پر بندش کر دی جائے گی، زبان کو بند کر دیا جائے گا، اے اللہ مگر اے اللہ فرشتے گواہی دیں گے، اعمال نامے گواہی دیں گے، دوسرے عادت گواہی دیں گے، زمین کا وہ حصہ اور ٹکڑا گواہی دے گا جس پر ہم نے گناہ کیے، اے اللہ ہمارے قلوب میں نہیں رہے گا، اے اللہ وہ دن آنے سے پہلے کہ ہمارے آقا ہمارے خلاف گواہی دے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ وہ جگہ ہمارے خلاف گواہی دے، اے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ نام اعمال گواہی دے، اے اللہ ہمارے نام اعمال سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیجیے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، گناہوں کو معاف فرما دیجیے، سچی من کی توبہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اے اللہ دنیا میں اپنا سبب سمجھا، جہاں گئے ہمیں دھکے دیے گئے، نکال دیا گیا، پیٹا گیا، مارا گیا، ذلیل کیا گیا، اے خدا اگر آپ کے در پر بھی ہمیں سہارا نہیں ملا تو اے اللہ ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ آپ کے در کے علاوہ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، اے اللہ آپ کے علاوہ آپ کا کوئی ہمارا کوئی ذائقہ سہارا نہیں ہے، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی مشکل بنا نہیں ہے، اے اللہ ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ سارے کبائر اور صغائر کو معاف فرما، علانیہ اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، اجتماعی اور انفرادی گناہوں کو معاف فرما، کریم آقا اس کو کر کے ہم بھول گئے لیکن آپ کے علم میں ہے، اے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے، اس کو کر کے یاد رکھا ہے، اے اللہ اسے بھی معاف فرما دے، اے اللہ سرمار برکات رمضان کی برکات سے ہمارے قلوب کو ایسا مزکہ کر دیجیے، آپ کی یاد سے دل کو ایسا منور کر دیجیے کہ اس طرح آج تک گناہوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اے اللہ نیکیوں کی محبت آ جائے، آپ کی فرمانبرداری کی محبت آ جائے، آپ کی رضا کی محبت آ جائے، اے اللہ گناہوں کی نفرت ڈال دیجیے، اے اللہ گناہوں کی نفرت ڈال دیجیے، اے اللہ گناہوں سے چوکن نہ کر دیجیے، اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ تو بڑا حکیم ہے، جو جتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے جب تیری طرف رجوع کرتا ہے اور سچے دل سے دعا بڑھاتا ہے، اے اللہ آپ کی شان کریمی اپنے محبوب کو ڈھانپ رکھیے، اے اللہ عام مسلمان یا ربی کہتا ہے تو 3 مرتبہ کے بعد آپ کی طرف سے 1 مرتبہ یا آپ کا جواب ملتا ہے، اور گنہگار بندہ 1 مرتبہ یا ربی کہتا ہے تو آپ کی طرف سے 3 مرتبہ یا آپ کا جواب ملتا ہے، کریم آقا آپ کی شان کریمی پر قربان، اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ قرض میں ڈوبے ہوئے تھے قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، اے اللہ تجارت میں جو گھاٹے میں چل رہے ہیں ان کو گھاٹوں سے نکال دیجیے، معاملات میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس معاملات سے نکال دیجیے، اے اللہ جس پریشانیوں میں مبتلا ہے، اے اللہ آپ کی اس کے ساتھ کی پریشانیوں کو دور فرما
دیجیے. اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما, تقویٰ نصیب فرما, اے اللہ دینداری نصیب فرما, سچائی نصیب فرما, امانتداری نصیب فرما, شرم و حیا نصیب فرما, ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور غمخواری نصیب فرما. اے اللہ ہمارے قلوب گندے ہیں, کینہ ہے, بغض ہے, عداوت ہے, حسد ہے, کینہ ہے, اے اللہ بدخواہی ہے. اے اللہ ہمارے قلوب کو انتظاری سے باہر کر دیجیے. اے اللہ صاحب ڈھیلا سے ہمارے قلوب کو, اے اللہ ہمارے جسم کی قلبوں کو آراستہ اور آراستہ کر دیجیے. الہ العالمین جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما. اے اللہ اس مبارک مہینے میں, اے اللہ دنیا کے مختلف قوموں میں تیرے صالحین بندے, چاہے وہ حرمین شریفین میں ہو, چاہے بیت المقدس میں ہو, چاہے دنیا کی پاکیزہ جگہوں میں ہو, اے اللہ سے جتنی خیر کا سوال کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہمیں نصیب فرما, اور جن چیزوں سے پناہ طلب کرتے ہیں آپ کے ساتھ سے پناہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو مالوں بھی عطا فرما, جو رہتے آپ کے نصیب سے بڑھ کر اور بہتر آپ کی ساتھ بیماری نصیب فرما. ہمارے دعا کو اپنے کرم سے, اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے برکات انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس بغیر قبول فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك بوجهك وعليه محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر والسعاده بوجهك وعليه محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خلقه سيدنا مولانا محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.